اور خالی بچے ہی نہیں، بیگم بھی لے لیجیے آپ، اہلیہ، بیوی. آپ گھر میں آئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا اور آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، اسے پتا تھا کہ 2 بجے شوہر گھر میں آئے گا. وہ بیچاری آدھے پون گھنٹے پہلے تیار ہوئی، صاف ستھری ہوئی ہے، اور اب وہ آپ کے انتظار میں کھڑی ہے کریم پاؤڈر لگا کر کے. آپ گھر کے اندر آئے، اس نے دروازہ کھولا، محترم منہ لٹکائے ہوئے جا کر کے سائیڈ میں بیٹھ کے موبائل چلانے لگے. کیا اثر پڑے گا اس میں؟ ایک تو یہ کرتی نہیں ہے شوہروں کے لیے، لیکن اگر کوئی کر رہی ہے تو وہاں شوہر اس کی قدردانی نہیں کرتا. کم سے کم جب گھر کے اندر وہ بندہ پہنچا ہے، اس کی نظر پڑی ہے، ایک آدھ جملہ اس کی تعریف میں اگر آپ کہہ دیں تو کیا حرج ہو جائے گا؟ کون سی شان میں کمی ہو جائے گی؟ کہہ دیں، گڈ لکنگ کہہ دیں، یو آر لوکنگ ویری ویری بیوٹیفل. چلیں اگر نہیں ہے ان سب تکلفات کی ہمیں عادت تو کہہ دے بڑی بڑی اچھی لگ رہی ہو، کیا جا رہا ہے اس میں، اپنی بیوی ہے نا، کہہ دینا چاہیے. یہ بھی کوئی اسلام سے ہٹ کے باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات میں، اس لیے میں یہ باتیں بتاتا ہوں. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آپ یقین مانیں اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے نا، گھر میں مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، لطف ہی کچھ اور آئے گا گھر میں رہنے کا. اگر بندہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی عادت ڈال لے. پھر گھر میں داخل ہوئے، جھاڑو پوچھا سب ہوا ہے، گھر چمک رہا ہے، ٹائل پتن نیٹ اینڈ کلین ہے، بیڈ بستر سب. جب ہم صبح گئے تھے پورا گھر گندا تھا، اب آئے ہر چیز چمک رہی ہے. تو اتنا سا جملہ کہ ماشاءاللہ صفائی بہت اچھی ہو گئی، گھر میں دل لگ رہا ہے، اتنا سا جملہ کہہ سکتے. آپ کا یہ جملہ ہوگا، لیکن آپ عورت سے پوچھئے کہ اس کے دل کو کیسا سکون ملے گا، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ اگر آپ نے اتنا چھوٹا سا جملہ جو آپ کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر کہہ دیا نا تو اس کا حال دیکھیں، وہ اگلے دن اور زیادہ رگڑ کے جھاڑو پوچھا کرے گی کہ میرے شوہر خوش ہوتے ہیں صفائی کو دیکھ کر. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر نا الٹا سیدھا حال ہوا رہتا ہے، گھر میں جا رہے ہیں عورت گندی سندی سامنے کھڑی ہے، گھر میں کہیں یہاں ڈائپر پڑے ہیں، یہاں پوٹی پڑی ہے، یہاں پہ بچوں کے پیشاب کی پجمیاں پڑی ہیں، وہاں پہ یہ رکھا وہ رکھا، کہیں پیاز کے چھلکے پڑے. یہ اس وجہ سے کہ اگر وہ کبھی ایک آدھ بار کرتی بھی ہے نا صاف، تو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو اس کا وہ شوق وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ یار اس کے لیے کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو گونگا آدمی ہے، کرو تب نہیں بولتا، نہ کرو تب نہیں بولتا، اس سے بڑھیا تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے. آج خوش ہو رہی ہوں گی خواتین کہ آج ہمارے مطلب کی ہوئی بات. مطلب کی بات نہیں ہے، یہاں تو مردوں کا معاملہ ہو یا عورتوں کا ہو، جب بات حقوق کی آتی ہے تو وہ تو جانبین کے بتائے جاتے. پھر اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گئے دسترخوان پر. اب کبھی وہ کوئی نئی ڈش بنا رہی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی چیز. اب جب آپ نے کھانا شروع کیا نا، مزہ آ رہا ہے آپ کو کھانے میں، اور باہر جا کے دوستوں میں کہہ بھی رہے ہو کہ یار آج کھانا بڑا مزے کا تھا، لیکن اگر آپ یہی جملہ دسترخوان پہ نا پہلا لقمہ رکھ کے بول دے دیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے دل کو سکون کتنا ملتا. ایک لقمہ رکھنے کے بعد بندہ کہہ دے ماشاءاللہ کھانا بڑا عمدہ ہو رہا ہے، بس بات ختم. اس میں کوئی چھوٹے بڑی کی بات نہیں ہے، خالی اتنا جملہ زبان سے کہنا کہ کھانا بڑا عمدہ ہو رہا ہے. یا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک لقمہ بنا کے اپنے ہاتھ سے اہلیہ کو کھلا دیں، اس کے منہ میں ایک لقمہ دے دیا کریں.
اس میں تو کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی نا ہماری، لیکن ان باتوں سے آپ یقین مانیے اتنی حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر گھر میں عورت، بعض مرتبہ کوئی عورت ہوتی ہے اسے نئی ڈش بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ آج میں نے کوئی نئی ریسیپی دیکھی ہے یوٹیوب پر، آج وہ ٹرائی کریں گے۔ اب اس نے بیچاری نے محنت کر کے، مغز ماری کر کے، فون چلا کے وہاں پہ مستقل اس میں دیکھ دیکھ کر کے نئی ڈش تیار کی اور لا کے رکھی آپ کے سامنے۔ اب مان لیجئے وہ نہیں بنی اچھی، پہلی بار ٹرائی کیا نہیں ہوتی، بندے نے لقمہ رکھا منہ میں، کہا بکواس، کچھ اور لے کر آؤ۔ آپ یقین مانیے آپ نے اس عورت کا نا ہمیشہ کے لیے آگے کی ہمت توڑ دی، اب کبھی بھی وہ ٹرائی نہیں کرنی، اب وہی کھلائے گی جو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، 55 تک وہی کھانا ہے، اب وہی ملے گا، وہ نہیں کرنی ٹرائی۔ کیوں؟ اس نے دیکھ لیا نا کہ غلط ہو گئی، ذرا سا ذائقہ نہیں آیا تو بندے نے کیسا منہ بنا دیا۔ جب بھی کوئی نئی ڈش بنائے، کوئی نئی ٹرائی کرے، نئی کوشش کرے عورت، اور وہ لا کر کے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ اگر غلط بھی بنی ہے چیز تو اس کے کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کو سامنے ہی رکھتے ہی جیسی وہ رکھے آپ کہیں ماشاءاللہ تم نے نئی کوشش کی، بہت بڑھیا، اور اسی طرح کرتی رہنا، لیکن اس میں فی الحال ابھی یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اگلی بار اس کمی کو بھی ختم کرنا۔ طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ اگر بندہ اس انداز میں کہے گا نا تو وہ آگے اب نوٹ کر کے رکھے گی کہ ہاں اتنی تو صحیح ہو گئی، اب آگے مجھے یہ صحیح کرنی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جاتے ہیں ہاتھ دھو کر کے بیٹھیں گے، گپ 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 کھا پی کر کے ہاتھ دھو کے باہر کو بھاگ لیں گے، اور وہ بیچاری جس نے 2 گھنٹے چولہے پہ ٹائم ضائع کیا ایک لفظ اس کی تعریف میں نہیں بولتے، اس لیے پھر ہمیں ڈنگے کھانے نہیں ملتے۔ ہمارا اپنا کیا معمول ہے، آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں پرسنلی، ہم نے اپنے یہاں نا نمبر طے کیے ہوئے، نمبر کھانے کے ذائقے کے اعتبار سے نمبر۔ اب جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، پہلا لقمہ رکھتے ہیں منہ میں تو وہ منتظر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے نمبر ملیں گے۔ کیا معیار بنا رکھا ہے؟ 20 نمبر ہے، 20 سے کم ہے تو وہ کوالٹی کم، 20 ہے تو بڑھیا کھانا۔ اب جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں نا اور ایک لقمہ رکھا، فوراً وہ منتظر کہ کیا کہا جائے گا، کتنے ملیں گے۔ کبھی ہم کہتے ہیں 21 ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کبھی اور زیادہ مزے کی چیز بنی ہوئی ہے، بھائی 21.25 ہو رہا ہے، یہ 21.5 ہو رہا ہے۔ اب یہ خالی 20-21 نا، اٹ از جسٹ اے نمبر، یہ صرف ایک نمبر ہے کہنے کو، اور کچھ نہیں ہے، جیب سے ہمارے کچھ نہیں جا رہا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ خالی ان نمبرات سے اور ان جملوں سے سامنے والے کے کیا حال ہوتا ہے خوشی کا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئے نا سب حضرات کو؟ تو آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے عادت کے مطابق جو آپ کو بہتر لگے، لیکن ہونا چاہیے انسان کی فطرت میں حوصلہ افزائی کرنا۔ کوئی بھی اگر ہمارے لیے کچھ محنت کر رہا ہے اور اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے تو پھر ہمیں اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔